میں نے بشار صاحب کو دیکھا کیونکہ ینگ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں ہمیں بزرگوں کی ضرورت ہے وہاں جوانوں کا اس پارٹی میں شامل ہونا ایک نیک شگون سمجھتی ہوں میں، کیونکہ جو مشکلات اس وقت ہیں وہ جوانوں کے لیے ہیں۔ کھانے پہ بلاتے ہیں جوان کو، سوشل میڈیا پہ کچھ لکھے تو اس کو پکڑتے ہیں، بے روزگاری جوان کو، ڈرگ ایڈکشن جوان کے لیے، مطلب جوانوں کا جو جوانوں کے لیے جو ماحول بنا ہوا ہے اس وقت وہ بالکل دم گھٹنے والا ہے، بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب ہماری پارٹی میں کوئی جوان لوگ آتے ہیں۔ ہم نے جو بنائی تھی جماعت، جو ہم نے تیار کیے تھے وہ تو بھاگ گئے ہم کو چھوڑ کے۔ اس میں کچھ اچھا بھی ہوا، کچھ برا بھی ہوا۔ اچھا یہ ہوا کہ خالی ہو گئی جگہ، اب وہاں پر جوان لوگ، نئے لوگ آ کے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، اپنا کام کر سکتے ہیں، اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع بھی ملے گا۔ تو آج میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے مبارک دن ہے۔ ایک تو آپ لوگ آئے، پر اس سے بڑی مبارک کی بات ہے کہ جو پچھلے کئی دنوں سے، مہینے سے زیادہ ایک ہماری مسلم امہ بہت ہی مصیبت میں تھی، بہت تکلیف میں تھی، جبکہ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کا جارحانہ حملہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر ہزاروں کے تعداد میں شہادتیں ہوئی، اور بڑا خطرناک ماحول تھا۔ لگ رہا تھا کہ ابھی جو ہے خدا نخواستہ عالمی جنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور بڑی وحشیانہ طریقے سے دونوں امریکہ اور اسرائیل ایران پہ حملے کر رہا تھا۔ تو آج مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انہوں نے ایران کو اتنی ہمت اور حوصلہ دیا کہ انہوں نے امریکہ جیسے سپر پاور کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو امریکہ کا بغل بچہ ہے ظالم اسرائیل، جو ظلم کے بغیر کچھ نہیں جانتا ہے، اس کو بھی گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کر دیا، اور دونوں ملکوں کو اس بات کے لیے مجبور ہو گئے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اب ایک نیگوسیشن کے ٹیبل پہ آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک میرے خیال میں ہم سب کے لیے، خاص کر مسلم امہ کے لیے، ایک مبارک دن ہے، مبارک بادی کی خبر ہے کہ اس میں پاکستان کا جو رول رہا اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ بڑا اہم رول رہا ان کا، مرکزی رول رہا اس میں، کہ انہوں نے پوری ہمارے خطے کو اور پورے دنیا کو جنگ کے دہانے سے واپس لائے۔ اور اس میں یہ بھی تعریف کرنے کی بات ہے جہاں پر ایران کی بہادری، ایران کی ہمت اور حوصلے کی، پر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح امریکہ نے، اسرائیل نے مل کے ایران کے اندر اسکولوں پہ حملہ کر کے بچوں کو شہید کر دیا، کالجز توڑ دیے، یونیورسٹیز کو برباد کر دیا، پل برباد کر دیے، پاور ہاؤس برباد کر دیے، عام سویلینز پہ اٹیک کیا، اس کے مقابلے میں ایران کا یہ رول کہ انہوں نے صرف ملٹری جو انسٹیٹیوشنز ہے یا انسٹالیشن ہے ان پہ حملہ کیا، انہوں نے کہیں اسکول پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے کہیں ہسپتال پہ حملہ نہیں کیا۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک قوم، اتنی بہادر قوم، اتنی مشکل حالات میں بھی وہ اپنے آپے سے باہر نہیں ہوئی۔ تو اس کے لیے میں کہتی ہوں وہ مبارک بادی کے مستحق ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ یہ جو سیز فائر ہوا، یہ جو عارضی جنگ بندی ہوئی، یہ مستقل ہو جائے گی، اور ایران کو پھر سے اللہ تعالیٰ پھلنے پھولنے کا موقع دے گا۔ اس کے علاوہ آج آئے ہیں بشارت صاحب، آئے ان کے ساتھ ڈاکٹر، ان کے ساتھ بڑے سے لوگ آئے ہیں، تو میری گزارش ہے آپ سے، آپ آئیں۔ جیسا خورشید صاحب نے کہا، یہ تو آدھی سے زیادہ تقریر میری تعریفوں میں لگاتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیٹ می ٹیل یو، میں ان کو اندر بتانا چاہتی، پر آپ کے سامنے بتا رہی ہوں، مجھے میری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگوں کے ایشوز پہ بات کرنی چاہیے، لوگوں کے مسئلے مسائل پہ بات کرنی چاہیے، میری تعریف سے کیا ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ ایک منٹ بات کرنے دیجیے، لیٹ می کمپلیٹ مائی دس۔ تو اس لیے آپ آئے، اور جیسے انہوں نے صحیح فرمایا کہ پنچایت کے الیکشن ہونے والے ہیں ہم، تو اس میں چاہتی ہوں زیادہ سے زیادہ جوانوں کو چانس دے دیجیے، یہ ان کا مستقبل ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی گزاری، ہمارا ان کے اوپر، سر کے اوپر ہاتھ رکھنا بڑا ضروری ہے، مگر اگر یہ 5 سرپنچ DDC میں آ جائیں گے، ایک جگہ لے لیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ آنے والے مستقبل کے لیے زیادہ بہتر فیصلے کر سکیں، کیونکہ مستقبل اب ان کا ہے، ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، ان کا مستقبل۔ میں کوشش کروں گی اور آپ سے
गुजारिश भी है कि ज्यादा से ज्यादा जवानों को आगे बढ़ाइए ताकि पंचायत में, डीडीसी में ज्यादा से ज्यादा लोगों की इनकी शमूलियत हो जाए। एक तो इनका रोजगार भी का मसला किसी हद तक हल हो जाएगा, दूसरा लोगों को खिदमत करने का मौका मिलेगा, तीसरा ये जो गुठन है जवानों को, मतलब बात नहीं कर सकता। अभी आपने देखा कि गांदरबल में 29 साल का एक यतीम लड़का पकड़ के ले गए। पहले बोला ये फॉरेन मिलिटेंट था, क्योंकि जब फॉरेन मिलिटेंट आप मारते हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलता है। फिर लगा नहीं ये गलत गड़बड़ हो गया, फिर कहा नहीं ये लोकल मिलिटेंट, ना वो लोकल था ना वो फॉरेन था। तो जब मैंने उसके ऊपर बात की, इशू उठाया, तो अब जाके उन्होंने दिए है इंक्वायरी का ऑर्डर। तो ये जवानों के साथ हो रहा है, इस किस्म का कोई पुरसाने हाल नहीं है जिसको पकड़ के ले जाओ पकड़ के। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जवानों को ज्यादा आगे आना चाहिए, जवानों का ज्यादा रोल बनता है, और जो भी डेमोक्रेसी में जगह मिलती है उसमें जवानों को इसको जगह लेनी चाहिए, पर अच्छे जवान जिनको लोगों की खिदमत करने का शौक हो, जो ईमानदार हो, जो अच्छे हों। तो मैं आप सब का फिर से एक बार इस्तेकबाल करना चाहती हूँ कि आप आए और आज हमारी पार्टी को मजबूत किया। और खुर्शीद साहब ने कहा मेरी आवाज में तब तो कोई वजन नहीं है जब उसकी आवाज में आपकी आवाज पीछे से नहीं है। वजन तो तभी बनता है ना। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस ने कहा है कि ये सीवियर सेटबैक होगा मोदी डिप्लोमेसी के लिए, जो भी ईरान और यूएस इजराइल के बीच में सीजफायर हुआ है, तो उसमें जो पाकिस्तान का रोल है वो सेटबैक कर सकता है मोदी डिप्लोमेसी को सीवियरली। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इस चीज को मैंने पहले ही कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की जितनी तारीफ की जाए वो कम है कि जिन्होंने हिम्मत दी, सबसे पहले हिम्मत दी, ईरान को हौसला दिया कि वो डट के खड़े होकर उन्होंने अमेरिका और इजराइल की जारहियत का मुकाबला किया, और यहाँ तक उनको पहुंचा दिया कि आज वो नेगोशिएशन टेबल पे पहुंचे। और इसमें जो पाकिस्तान का रोल बना, जो उन्होंने रोल किया, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को जंग के दहाने से वापस लाया। और ये अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान ने ये रोल किया तो मुझे लगता है उनकी तारीफ की जानी चाहिए। उससे हमारे मुल्क को नुकसान होगा, क्या होगा, मैं तो नहीं समझती कि शायद जो जिस लीडर ने ये बात कही वो शायद जो जहनी तौर पे जो एक भूत सवार है पाकिस्तान का, उससे वो बाहर नहीं निकल आते हैं। मेरे ख्याल में सोचना तो ये चाहिए था, जिस तरह पाकिस्तान ने इस वक्त सालिसी की, नेगोशिएशन किया और दोनों इतनी बड़ी ताकत को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया, उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में हमारा मुल्क और पाकिस्तान भी साथ में बैठ के जितने भी इनके मसले मसाइल हैं उनको मिलजुल के बैठ के हल करेंगे। ये तो हमारे लिए नेक शुगून की बात है। थैंक यू।